حضرت میاں عبد الحادی صاحب دینپوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد کے اہل حدیث حضرت کے بہت مرید تھے، تو حضرت کو گھر لے گئے. یہ لیاقت پور کے ساتھ ہے الہ آباد، ضلع رحیم یار خان. تو حضرت کو گھر لے گئے. حضرت جس گھر میں جائیں وہ کہیں فقیر ہو تورے تے گھر گھر جنایت دے لانگھے بڑے پہ، فقیر ہو تمہارے تو گھر گھر جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، آنا جانا کوئی دیواریں نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں. جیسے باغ کی کھیتوں کے آگے دیوار نہیں ہوتی تو کہتے شارٹ رستہ یہاں سے گزر جائیں. فقیرو تمہارے تو گھر گھر جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں. اب کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، کہتے ہو ہمارے گھر میں بیماری ہے، کہتے ہو ہمارے گھر میں مشکلات مسائل پریشانیاں ہیں، اور کہتے ہو کہ ہماری زندگی کی ناکامی ہے، ہر راستہ بند ہو جاتا ہے اور بندشوں نے ہمیں مار دیا ہے، ہماری کمر دوری کر دی ہے. اور پھر فرمایا، انہوں نے کہا حضرت اس کا حل کیا ہے؟ فرمانے لگے فقیرو قرآن پڑھو، گھر میں بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ الفاظ ہیں ان کے، فقیرو گھر میں قرآن پڑھو. قرآن لے کے بیٹھ جایا کریں اگر نہیں پڑھے ہوئے، اور قرآن کو میسج دیں، منٹ میں میسج پہنچتا ہے. تو قرآن کو میسج دیں. میری اللہ سے فریاد تو پیش کر دے، اس علت میں پھنسا ہوا ہوں، اس ذلت میں پھنسا ہوا ہوں، اس قلت میں ایمان کی قلت ہے، مال کی قلت ہے، رزق کی قلت ہے، صحت کی قلت ہے، نظر کی قلت ہے، یادداشت کی قلت ہے، کانوں میں سننے کی سماعت کی قلت ہے، گھر کی قلت ہے، روٹی کی قلت ہے، صحت کی قلت ہے، اولاد کی قلت ہے. اللہ کے سامنے میری فریاد تو پہنچا دیں. اللہ کو کہنا کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے، ٹوٹا پھوٹا پڑتا ہے، یا اللہ تیرے نام کو دیکھتا ہے، تیرے نام کو جپتا ہے، تیرے نام کی مالا، اے اللہ میرا یہ کام تو کر دے. کر کے دیکھیں ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، ہو جاتا ہے. قرآن سے محبت کریں، قرآن کو دیکھیں. قرآن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قرآن کو دیکھنے سے حافظہ بہترین ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے سینہ کھل جاتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. صرف دیکھنے سے. قرآن سے دوستی کریں، قرآن کو پڑھا کریں. 2 صفحے پڑھ لیں، روز پڑھیں. آج ایک پارہ پڑھا، کل 2 صفحے بھی نہ پڑھیں. اور قرآن سے معذرتیں بھی کریں. دیکھ بات سن قرآن، قیامت کے دن مجھے پکڑوانا نہ، میری سفارش کرنا. اے قرآن تو رب کا کلام ہے، اور رب کے کلام کی طاقت اور ہوتی ہے. قیامت کے دن میری سفارش کرنا، مجھے پکڑوانا نہیں. اب یہ جو میں ریکارڈنگ بتاتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کی گھر میں ریکارڈنگ چلا دیں، موبائل پھٹ جاتے ہیں، MP3 ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی بیٹھا ہے جس کے موبائل MP3 ٹوٹے ہیں؟ کئی ہاتھ ہیں، انہیں میں بھی شامل ہوں. موبائل ٹوٹ جاتے ہیں، MP3 ٹوٹ جاتے ہیں، ریکارڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. سورۃ بقرہ لگاؤ گھر میں، کام شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کتنی چیزیں میں توڑوا چکا ہوں. تو میں نے کہا گلا دبانا چھوڑ دے پھر. تو کہتا ہے گلا بھی دباؤں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں. وہ تو آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی نا. گلا بھی دباؤں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، وہ تو آئیں گی. تو گلا دبانا چھوڑ دے. کہنے لگے یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا آنکھیں دوبارہ آئیں گی. پر تیرا کچھ نہیں ہوگا، چلو MP3 ٹوٹ جائے گا، تیرا تو نقصان نہیں ہوگا، پھر بدل دے، پھر بدل دے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے خواب میں آ کے کہتے ہم تجھے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں گھر میں نہیں رہنے دیتا. میں نے کہا اب تیرے خواب میں آئے نہ آئے تو جا کے کہہ دینا اللہ کے بندو جو بھی مخلوق ہے رہنے کی جگہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو وہاں جا کے رہو، ویرانوں میں رہو، قبرستانوں میں رہو، پارکوں میں رہو، درختوں میں رہو، کہیں رہو، میرا گھر چھوڑ دو، مہربانی کرو.
میں نے تو اب گھر میں سورۃ بقرہ پڑھنی بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، اور سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ لگانے بھی ہے۔ میں تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی دکھ سی رگ ہے کہاں، میں تو وہی دباؤں گا۔ گھر میں سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ لگائیں، گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں، بچ جائیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بچ جائیں گے۔ اور گھر میں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز گھر میں پڑھیں، فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، گھر میں نماز کی ترتیب بنائیں، بقیہ نماز نفل لمبی لمبی، کبھی کبھی کمرے کے کسی ایک کونے میں لمبی رکعت پڑھا کریں، اس میں جو صورتیں آتی ہیں، جو حافظ ہیں وہ قرآن پڑھیں، آپ کو جو صورتیں آتی ہیں پڑھتے رہیں، پھر نہیں آتی تو اسی کو دہراتے رہیں، اور دھیان والی کبھی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ مولا اس سے پہلے میرا گھر سجدوں سے محروم تھا، اب میں نے گھر میں سجدے اور تیرا قرآن پڑھنا ہے، اور نماز واحد چیز ہے جس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن بھی اور نماز بھی، قرآن بھی اور رکوع بھی، قرآن بھی اور سجدہ بھی، اور قرآن بھی اور اللہ کی تسبیح بھی۔ نماز واحد چیز ہے، اگر گھر میں پڑھیں تو دونوں چیزیں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کچھ حصہ چھوڑ دیا کرو، وہ گھر جا کے پڑھا کرو، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، پہلے یہ فرمایا حضور نے، آگے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ